کے مسائل یہ پہلے 8 دنوں میں، پہلے ہفتے میں، مطلب یہ 3 مہینے کی شاید 9 نشستیں ہوں گی، یوں سمجھا جائے 9 ہفتے ہوتے تو 12 ہفتے ہیں، لیکن میرے خیال سے 1 مہینے میں 3 چیزیں سکھائی جائیں گی جیسا کہ مجھے بتایا گیا۔ تو پہلے ہفتے یا پہلے 10 دن میں وضو اور غسل کے مسائل۔ اب آپ دیکھیے، میں اگر اسی پر گفتگو کرنے کو آؤں تو بھی کم سے کم گھنٹہ تو چاہیے، لیکن کچھ تو اشارہ میں دے دوں صرف آپ کی توجہ کے لیے۔ سب سے پہلے اس میں وضو کا تذکرہ ہے تو وضو ہی کے تعلق سے 2-3 باتیں سن لیں آپ۔ وضو کتنی پیاری نعمت ہے اور کیسی پیاری دولت ہے میرے بھائیوں۔ وضو اتنی پیاری نعمت، اتنی پیاری دولت ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو باوضو ہو کر کے رات کو سو جائے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اب باوضو ہو کر کے وہ سو گیا اور رات میں شب بیداری کے لیے نہ اٹھ سکا، صبح فجر کے لیے اٹھا تو بھی اللہ اسے رات بھر نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب درود شریف سنائیے تو میں اور عرض کروں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر یہ بتانے کا مقصد کیا ہے وہ بھی تو آپ سن لیں بھائی۔ بتانے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ وضو کا جو یہ فائدہ آپ نے سنا کب؟ جبکہ وضو ہو، جب بھائی وضو ہوگا جبھی تو فائدہ ہے، بولو بھائی۔ یا نام کا وضو ہوگا اور آپ نے 1 بالٹی تو کیا 6 بالٹی بھی پانی بہا دیا اور وضو صحیح نہ ہوا تو یہ برکت ملے گی؟ بولو بھائی۔ جب یہ برکت نہیں ملے گی تو وضو کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ وضو کرنے کا فائدہ کب ہوگا؟ جبکہ وضو کے مسائل آپ سیکھ لیں گے۔ میری توجہ ادھر ہی ہے، سمجھ لیجئے آپ، ذہن آپ کا میں ادھر ہی موڑ رہا ہوں کہ شرعی مسائل سیکھنا ضروری کیوں؟ جب ہم نے وضو صحیح کر لیا، رات کو وضو کر کے سونے کی عادت بن گئی، رات بھر چارپائی پہ عشاء کے بعد پڑے سوتے رہے، فجر کو اٹھ گئے، اللہ پاک رات بھر نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ وضو صحیح ہوگا جب، اور وضو صحیح ہوگا کب؟ جب وضو کے صحیح مسائل ہم علماء سے سیکھ کر کے وضو کریں گے، جب وضو صحیح ہوگا مسلمانوں۔ ورنہ آج بھی آپ دیکھ لو، 1-2 نہیں بلکہ آپ اگر غور کریں گے تو آپ جہاں وضو ہوتا ہے نا، وضو خانے پہ جمعہ کے دن آپ کھڑے ہو جاؤ، کم سے کم زیادہ نہیں تو 50% لوگ تو ایسے نکل ہی آئیں گے کہ جن کا وضو ہوتا ہی نہ ہو۔ ارے بھئی یہ کونیاں ہے، فرض کیجئے اگر ذرا سا سوکھا رہ گئی جگہ، وضو ہو جائے گا؟ آپ نے 10 بالٹی خرچ کر لی اور تھوڑی سی جگہ سوکھی رہ گئی، یہ کونیوں سمیت جب تک بالکل تر نہ ہو، پانی بہے نہیں اچھے سے، بتائیے آپ بال برابر جگہ بھی اگر خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ آپ کو دسیوں مل جائیں گے ایسے فٹافٹ آستینیں، بہت سو کی آستینیں تو ایسے ہوئی نہ ہوئی، بات جہاں تک پہنچا تو ٹھیک ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی بوجھ ہے جو اتارنے آئے ہیں، ماشاء اللہ۔ آخر پھر لوٹ کے بعد وہی کہ علماء کے قدموں میں بیٹھنا ہمیں بوجھ لگنے لگا، ماشاء اللہ۔ ورنہ جو بچے ہمارے نوجوان علماء کے قدموں میں بیٹھ رہے ہیں نا، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جماعت رضائے مصطفیٰ کے ذمہ داران ہیں، علامہ مفتی محمود اختر صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ اور دوسرے علماء اہل سنت مفتیان ذویل احترام سے مسائل شریعہ سن کر اتنے مسئلے انہیں معلوم ہوں گے کہ بعض مولویوں کو نہیں معلوم ہوں گے۔ آپ سوچئے اگر یہ اپنی پہ آ جائیں نا تو بعض امام ایسے ہوں گے کہ مصلی پہ ان کے ٹخنے ڈگمگا جائیں گے مسائل کے سلسلے میں۔ اگر یہ بات کریں کہاں سے یہ برکت ملی، یقیناً کہنا پڑے گا کہ یہ جماعت رضائے مصطفیٰ کی وہ کاوش و کوشش ہے جس کے ذریعے سے اتنے سارے مسئلے عام لوگوں کے دلوں میں بھی اترتے نظر آ رہے ہیں، الحمدللہ۔ تو ہمیں ان کی کوششوں کو آگے بڑھانا ہے یا انہیں پیچھے گھسیٹنا ہے؟ بھائی آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ۔ یہ تو نہیں کہہ رہے آپ سے کہ آپ پیسہ ہی لا کے دو، میں تو کہتا ہوں اللہ دے تو اس راہ میں اگر کوئی پیسہ اٹھائے تو وہ بھی لائق عزت مبارک بات ہے۔
کرنا چاہیے، لیکن آپ کا تھوڑا سا وقت مانگے، ہم اس میں بھی منہ موڑے معاذ اللہ رب العالمین، تو بتاؤ اپنے رب کے حضور جا کر کے کیا جواب دیں گے؟ 50 سال نماز پڑھتے رہے، وضو کرنے کا طریقہ آیا نہیں، غسل کرنے کا طریقہ صحیح آیا نہیں، معلوم پڑا ناپاک ہے اور ناپاکی کی حالت میں مسجد میں جا رہے ہیں، معاذ اللہ گئے تھے نماز پڑھنے، نمازی صاحب بننے کے لیے، بغیر وضو مسجد میں جانے کا اور بغیر غسل مسجد میں گھسنے کا گناہ فرشتے نامہ اعمال میں لکھ رہے ہیں، معاذ اللہ۔ تو آج کا موضوع یہی ہے کہ بھئی شرعی مسائل سیکھنا ضروری کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے تاکہ آپ جس گناہ میں نادانستہ طور پر ملوث ہو رہے ہیں اس گناہ سے بچ سکیں اور صحیح طور پر اپنی زندگی کو اسلامی اور شرعی زندگی گزار سکیں۔ یہ آپ کی اور ہماری سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ درود شریف سنائیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے بات وضو کی چل رہی ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی، میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ منہ ہاتھ پاؤں آثار وضو سے چمکتے ہوں گے، سبحان اللہ، چمک رہے ہوں گے، یہ سب سمجھ لو۔ حضور فرماتے ہیں علیہ السلام کہ جس سے حضور فرماتے ہیں تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کرے، جس سے ہو سکے، حضور کے اس فرمان کا مقصد کیا ہے؟ جس سے ہو سکے چمک زیادہ کرے، تو جواب تو یہ ہو ہی سکتا ہے کہ اپنا وضو صحیح کرے۔ بولو بھائی، اب وضو صحیح نہیں ہوگا تو چمک بڑھے گی، تو چمک کو بڑھانا ہے کہ گھٹانا ہے؟ اگر بڑھانا ہے تو وضو کے مسائل سیکھنا ہے، اس سے تو بچنا ہے ہی نہیں۔ شرم مت کرو بالکل کہ ہم 50 سال کے ہو گئے، 60 سال کے ہو گئے، 40 سال کے ہو گئے، یہ عاطف بھائی یہ بچے 20 سال کے، 25 سال کے ہیں، ہم ان کے سامنے سیکھیں گے، ہمیں شرم لگے گی۔ کوئی شرم نہیں ہے میرے بھائی، اگر زندگی سدھر گئی نا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا، اتنا سمجھ لو، شرم مت کرو۔ اور یہاں کی شرم لے کے بیٹھے رہے، بڑھاپا آ گیا، ہم کیسے ان سے اپنا قرآن صحیح کریں، کیسے ان سے مسائل سیکھیں، تو بے شرم ہی میں رہ جاؤ گے۔ اور یہ جو نمازیں پڑھ رہے ہو، اگر وضو صحیح نہیں ہوا، نمازوں کے مسائل معلوم نہیں ہوئے، فرائض و واجبات کا علم نہیں ہوا، تو ہوگا یہ کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی انسان معاذ اللہ بے نمازی رہ جاتا ہے، تو کتنی بڑی خرابی ہے۔ تو اس لیے میں چاہوں گا اور میری آپ سے آج صرف عرض یہی ہے کہ ہم مسائل شرعیہ خود بھی سیکھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں۔ اس کے لیے جماعت رضائے مصطفیٰ کی طرف سے انتظام 3 مہینے کا جو کورس شروع کیا جانے والا ہے، اس میں آپ کو حصہ لینا ہے، انشاءاللہ لیں گے حصہ، دوسروں کو بھی بتائیں گے آپ اس تعلق سے، اس لیے کہ ہم خود بھی سدھریں اور معاشرے کو بھی سدھارنے کی کوشش کریں۔ ساری ذمہ داری انہی کے کاندھوں پہ نہیں ہے کہ بھئی یہی ذمہ داری اٹھائیں، 4-6 لوگ 10-20 لوگ جو بھی ہیں، نہیں، میں آپ ہم جیسے لوگ بھی کچھ ذمہ داری ان کے ساتھ اٹھانے کی کوشش کریں تاکہ دین کا کام زیادہ ہو اور لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ و رسول کی فرما برداری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں۔ حضرات بات وضو کی چل رہی ہے، اور سنیں آپ، ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام نے، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں؟ سبحان اللہ بولو تو میں عرض کر۔ حضور فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جس کے سبب اللہ تعالی خطائیں معاف فرما دے۔ اب کون نہیں چاہے گا کہ بھئی ایسی چیز معلوم ہو؟ تو آقا فرماتے ہیں اور درجات بھی بلند کرے اللہ پاک۔ تو اب صحابہ کرام نے سنا تو عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سرکار ضرور فرمائیں۔ فرمایا جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہے اس وقت وضو کامل کیا جائے۔ صرف وضو نہیں فرمایا حضور نے، ناگوار کب ہوتا ہے؟ ارے یو پی کی ٹھنڈی تو دیکھی ہے نا کبھی، کشمیر کی ٹھنڈی تو اور بھی سبحان اللہ۔ ایک دفعہ جانا ہوا تو ٹنکی جب چلائی نا تو اس میں سے تھوڑا سا پانی جو ٹپکا ہے تو ایسا لگ رہا تھا کہ کرنٹ لگ رہا ہوا پہ آنے کے بعد، اس کا ٹھنڈی کا موسم۔ اور وہ اتفاق یہ تھا کہ ندی میں جو ٹھہرتے ہیں اسی میں ٹھہرایا بھی تھا، سید محبوب باپو صاحب کی برکتیں تھی ساتھ میں، بہرحال
تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس وقت وضو کرنا جبکہ ناگوار معلوم ہوتا، ٹھنڈ بہت پڑ رہی ہے، کیسے وضو کریں، پانی ٹھنڈا ہے، گرم پانی نہیں مل رہا ہے. تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جس کے سبب اللہ تعالیٰ خطائیں معاف فرما دے اور درجات بلند کرے؟ عرض کی سرکار فرمایا جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہے اس وقت کامل وضو کرنا حضور نے فرمایا. اب پھر آ جائیے آپ، میں اپنے موضوع پر ہی ہوں. کامل وضو کب ہوگا؟ بھئی کامل وضو جب ہی تو ہوگا جب وضو کے مسائل ہمیں معلوم ہوں گے. وضو صحیح کیسے ہو؟ ہمارے علماء نے وضو کا طریقہ کیا بتایا، فقہاء نے طریقہ کیا بتایا. وہ کہاں ملے گا؟ اپنے گھر میں بیٹھ کر ملے گا؟ ارے بھئی علماء کی خدمت میں آ کر کے ملے گا، جماعت رضائے مصطفیٰ سے جڑ کر کے ملے گا. جو انہوں نے انتظام کیا ہے الحمدللہ، اللہ ان سب کو سلامت رکھے، اس سے آپ وابستہ ہو جائیں گے تو آپ کو بھی ملے گا، آپ کے گھر والوں کو بھی ملے گا انشاءاللہ. حضرات ایک چیز تو حضور نے یہ فرمائی خطائیں معاف ہونے کی اور درجات بلند ہونے کی، کامل وضو کرنا. اور دوسری چیز اور مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت. سبحان اللہ، ڈرنا نہیں چاہیے یار ہمارے گھر سے اتنی دور مسجدیں کیسے جائیں؟ جتنے زیادہ قدم پڑیں گے اتنی ہی خطائیں معاف ہوں گی. سبحان اللہ، اتنے ہی اللہ درجے بھی بلند فرما دے گا. اور انہوں نے فرمایا تیسری چیز کیا؟ یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کر کے اٹھو. اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. سبحان اللہ، ایک نماز پڑھ لی، عشاء پڑھ لی، چلو یار سو جاؤ، صبح میں فجر بھی پڑھنا ہے. فجر پڑھ لی، چلو جلدی جلدی کام نپٹا لو، ظہر کا وقت ہونے والا ہے. ظہر پڑھ لی، کھانا کھا لو، تھوڑی دیر لیٹ جاؤ، عصر کا وقت ہو جائے گا. یعنی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہ اس قدر محبوب ہے کہ اللہ اس کے صدقے میں خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، درجات کو بلند فرما دیتا ہے. اور آخر میں سرکار نے حدیث پاک میں فرمایا اس کا ثواب ایسا ہے. ایک تو وہ حضور نے تعریف بیان فرما دی علیہ السلام، اور پھر بھی ہمارے نبی علیہ السلام، ہمارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کا دریا بہا رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں اس کا ثواب تو ایسا ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، چلو یہی رکھ لو. حضور نے جو آخر میں فرمایا اس کا ثواب بیان فرمایا. کیسا ہے اس کا ثواب؟ جیسے کافروں کی سرحد پر اسلامی شہروں کی حمایت کے لیے گھوڑا باندھنا. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا آپ سوچئے تو صحیح، کوئی معمولی ثواب ہے؟ کب ہے؟ جبکہ آدمی وضو صحیح کر لے، سبحان اللہ، مسجد کی طرف چلنا شروع کر دے، نماز صحیح ہو. تو پھر یہ کب ہوگا؟ یہ جبھی تو ہوگا جب ہم مسائل شرعیہ سیکھنا ضروری سمجھیں گے اپنے لیے. آج تو ہم نے اللہ ماشاءاللہ غیر ضروری سمجھ لیا، ایسا لگتا ہے. اور غیر ضروری نہ سمجھیں تو اتنا پیسہ اڑا رہے ہیں اسکولوں کالجوں پہ اپنے بچوں پہ، کوئی ٹھکانہ نہیں، قرض لے کے، مانگ کے، بھیک مانگ کے، یہ کر کے، سب کر کے. اور اسلامی تعلیم کے لیے اپنے بچے کے لیے تھوڑا سا وقت دینے کو ہم تیار نہیں ہیں. اپنے بچوں کو بھیجنا گوارا نہیں ہے مکتب میں، معاذ اللہ، جبکہ یہی تو ہمارے لیے دنیا آخرت کی کامیابیوں کا سبب ہے. ارے بھئی ایک موقع پر مجھے یاد آیا، وہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، گزر کر کے جا رہے ہیں ایک جگہ سے. آپ نے دیکھا کہ قبر میں قبر والے پر عذاب ہو رہا ہے، اللہ کی پناہ. آگے گئے، کسی ضرورت کے تحت تشریف لے جا رہے تھے، بعد میں ضرورت پوری کر کے تشریف لائے. آ کر کے اس قبر میں دیکھا تو اس قبر میں جنتی نعمتیں. حیران ہو گئے، ابھی گئے تھے تو عذاب تھا، ابھی آئے تو جنتی نعمتیں. رب قدیر کے حضور عرض کیا، یا پروردگار عالم جل مجدہ الکریم نے خود ارشاد فرمایا، ندا ہوئی، عیسیٰ تھا تو یہ عذاب کا مستحق، لیکن جب اس کا انتقال ہوا تھا تو اس نے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑا تھا. اس کے مرنے کے بعد بچہ پیدا ہوا، بچہ آج اس لائق ہوا کہ اس کی بیوی نے اپنے بچے کو مکتب میں کسی عالم دین کے پاس بھیجا. اس عالم دین نے آج پڑھایا ہے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم. عیسیٰ میری رحمت کو گوارا نہ ہوا کہ جس کا بچہ مجھے رحمان و رحیم کہہ کر کے زمین پہ پکارے، میں زمین کے اندر اس کے باپ کو عذاب دوں؟ میں نے اس کی مغفرت فرما دی ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر صحیح پڑھے آدمی تو یہ عالم ہے. تو قرآن کی کئی صورتیں جماعت رضائے مصطفیٰ کے زیر اہتمام جب مخارج کی ادائیگی کے ساتھ تجوید کی رعایت کے ساتھ یاد کرا دی جائیں گی تو وہ ماں باپ کے لیے کتنا بڑا ذخیرہ ہوگا, آپ ذرا سوچئے. تو آپ کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے جڑنے کی میرے بھائی؟ کریں گے انشاءاللہ الکریم. اور یہ آپ کے جڑنے ہی کی وجہ ہے, ورنہ 4-5 لوگ آ کر کے تھوڑی بیٹھتے. بھئی آپ آتے ہیں, زینت بنتے ہیں, تو ان کا حوصلہ بڑھتا ہے الحمدللہ. تو ان کا حوصلہ اور بڑھانے کی کوشش کریں گے. آپ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بولو انشاءاللہ الکریم. تو پہلے میں وہ اعلان باضابطہ طور پر کر دوں ورنہ بات آگے بڑھتی چلی جائے گی. یہ انتظام کیا ہے؟ وہ خوشخبری آپ سمجھیے, اعلان بھی اور خوشخبری بھی. اگر اعلان کرنے میں کوئی مجھ سے یہ ہو تو بتا دیجئے گا. ہاں بیٹا, 3 مہینے جو دینی اسلامی شرعی تربیت اہل سنت و جماعت مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے سب کی کرنے کی ذمہ داری کا بیڑا اٹھایا ہے جماعت رضائے مصطفیٰ والوں نے. اور وہ بھی خوشی کی بات یہ ہے کہ مرکز کی ذمہ داری میں سارا کام ہو رہا ہے الحمدللہ. ایسا نہیں ہے بچے اپنی طبیعت سے کچھ کر رہے ہیں, نہیں, بالکل جو مرکز ذمہ داری سونپتا ہے اسی ذمہ داری کی روشنی میں یہ بچے اپنا قدم آگے بڑھاتے ہیں. آپ اتنا سمجھ لیں, آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف اس محلے کے بچے آ کر کے بیٹھ گئے. نہیں, ان کا رشتہ بریلی شریف سے اتنا مضبوط ہے الحمدللہ, جو اشارہ وہاں کا ہوتا ہے وہ کام یہاں ہوتا ہے. اور پھر کیوں نہ ہو, اس لیے کہ جماعت رضائے مصطفیٰ کو قائم ہی اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے الحمدللہ. اس کی باغ ڈور کو پوری زندگی شہادات گانے اعلیٰ حضرت سرکار حجت الاسلام رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سنبھالتے رہے. ان کے بعد ہمارے آقائے نعمت مرشد الکریم سرکار مفتی اعظم ہند علی رحمت و رضوان سنبھالتے رہے. اور ان کے بعد حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سنبھالتے رہے. اور آج الحمدللہ قائد ملت سنبھال رہے ہیں الحمدللہ. تو یہ بچے جو ہیں نا, یہ سب مرکز سے جڑے ہوئے, اتنا سمجھ لو. بلکہ یوں سمجھ لو, آپ ان سے جڑ جائیں گے تو مرکز اہل سنت بریلی شریف سے جڑے رہیں گے الحمدللہ. اور جو مرکز اہل سنت بریلی شریف سے جڑے رہیں گے انشاءاللہ ان کا ایمان و عقیدہ بھی محفوظ و مضبوط رہے گا انشاءاللہ. اللہ ہم سبوں کو شریعت اسلامیہ کے اصول سیکھنے, شرعی مسائل سیکھنے, سمجھنے, اس پر عمل کرنے, دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. تو سب سے پہلی چیز, بنیادی چیز آپ دیکھیں کہ وضو اور غسل کے مسائل پہلے ہفتے میں ہے نا. 1 مہینے میں یوں سمجھ لیں کہ 3 طرح کے مسائل, اور وہ بھی آپ کے گھر ہے نا بھائی, گھر بھی آواز پہنچے گی نا. یعنی انتظام جو کیا گیا کتنا خوبصورت ہے. آپ کے بچے, آپ کے گھر والے سب بیٹھیں گے, اور جہاں علم دین کی مجلس سجتی ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو یہ اتنا اچھا فائدہ ان لوگوں نے سوچا. میں تو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھیں گے, مسائل شرعیہ سکھائے جائیں گے, ان کی آواز پہنچے گی, آپ سنیں گے, گویا کہ گھر گھر میں سنیوں کے علم دین کی مجلس قائم ہو جائے گی. اور جب علم دین کی مجلس قائم ہوگی تو فرشتے رحمتوں کے پروں سے گھیر لیتے ہیں, رحمتیں نازل ہوتی ہیں, وہ برکتیں گھر میں اتریں گی تو انشاءاللہ گھروں کی بے برکتی بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ. جتنے جنات شیاطین یہ بوال وہ بوال, میں کہتا ہوں جماعت رضائے مصطفیٰ کے جو یہ پروگرام سامنے آ رہے ہیں آپ ان پر سختی سے عمل کرو, جڑ جاؤ, انشاءاللہ گھر سے بہت ساری بلائیں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. علم دین کی مجلس قائم ہوگی تو بلائیں دور نہیں ہوگی انشاءاللہ, دور ہوگی, بالکل دور ہوگی. آپ یقین کامل رکھیں. اور سیکھنے کی برکتیں تو بھائی جو پہلا جو ہفتہ ہے اس میں وضو اور غسل کے مسائل بالکل بنیادی چیز ہے کہ نہیں. دوسرا جو ہفتہ آئے گا اس میں مسائل نماز. بیٹا رے کہیں کچھ ہو تو بتا دینا. دوسرے ہفتے میں مسائل نماز. تو مجھے بھی آپ کو, ارے میرے بھائی آپ یقین جانیں 4-6 سال تو علماء کی جوتیاں سیدھی کرنے کا موقع الحمدللہ ملا ہی ہے.
بچپن میں، اور پھر بھی آج بھی علماء کی جوتیاں سیدھی کرنے ہی میں اپنے آپ کے لیے ہم لوگ تو فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نماز کے مسائل میں کبھی کبھی جب پڑھتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ بالکل ابھی تک ہم لوگوں نے الف بے بھی نہیں پڑھا ہے. آپ یقین جانے تو اس لیے مت سمجھو کہ ہم نے تو یار 50 سال سے نماز پڑھنا ہے، ہم کیا سیکھیں گے. نہیں، بالکل سیکھنا ہے. نہ معلوم کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے اور وہ غلطی کا سدھار ہو جائے گا. اللہ غفور الرحیم ہے، جو ہو گیا اللہ معاف فرما دے گا اور آئندہ کے لیے صحیح پڑھنے کی توفیق تو نصیب ہو جائے گی. تو مسلمانوں، مسائل نماز یہ دوسرے ہفتے میں، پہلے مہینے کی بات چل رہی ہے. اور تیسری چیزیں، سبحان اللہ، قرآن شریف کی 10 آخری سورتیں، یہ تجوید مخارج کی ادائیگی کی رعایت کے ساتھ آپ کو سکھائی جائیں گی انشاءاللہ. تو کتنا بڑا فائدہ ہوگا. ارے 10 صورتیں یاد ہوں گی تو نماز میں بدل کے پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی. تو اتنا بڑا فائدہ ہے کہ میں 2 گھنٹے بھی بول کر کے اس فائدے کو آپ کے ذہن میں ڈالوں تو میں اس کا کما حق ادا نہیں کر پاؤں گا. جو یہ لوگ انتظام کرنے چلے، اللہ انہیں بھی کامیاب فرمائے اور اللہ ہمیں بھی خوب حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ 1 مہینہ ہو گیا. دوسرا مہینہ آیا، اس میں کیا سکھائیں گے یہ لوگ؟ پہلے ہفتے میں مسائل نکاح. سبحان اللہ، ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی ہے؟ بولو. مسائل نکاح. دوسرے میں مسائل طلاق. بات پہ آدمی لفظ طلاق منہ سے نکالتا ہے معاذ اللہ. کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ ہمیں طلاق کے بارے میں مسئلہ نہیں معلوم. ہم نے تو جانوروں کی طرح جیسا دل میں آیا بک دیا معاذ اللہ. اس کے بعد ہو گئی زندگی خراب. اب لیے پھر رہے کاغذ، فلاں مفتی صاحب کے پاس، فلاں مولانا صاحب کے پاس، فلاں امام صاحب کے پاس، غصے میں ایسا نکل گیا، غصے میں ویسا نکل گیا. اب جاؤ بھگتو پوری زندگی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے مسائل شرعیہ سیکھنے کو ضروری نہیں سمجھا. بات وہی چل رہی ہے ابھی. اگر ہم ضروری سمجھتے تو پھر شاید یہ نوبت نہ آتی جو آ جاتی ہے، جو گھر بگڑتے ہیں. تو حضرات، ان لوگوں کا اتنا بہتر انتظام ہے کہ دوسرے مہینے میں مسائل نکاح پہلے ہفتے میں، دوسرے میں مسائل طلاق اور تیسری میں ازدواجی زندگی کے حقوق. میاں بیوی آپس میں کیسے رہیں، کیسے محبتیں قائم رہیں گی، کیسے گھر جنت کے نمونے بنے رہیں گے، کیسے اختلاف نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں ذمہ دار علماء کے ذریعے سے، یعنی مرکز کی حمایت کے ساتھ، مفتیان کرام کی سرپرستی میں یہ ساری چیزیں جب آپ کو پہنچیں گی تو ہمارا آپ کا کتنا بڑا فائدہ ہوگا میرے بھائی. اور پھر گھر میں بیٹھ کے آپ سنو گے تو سارے بچوں کا فائدہ ہوگا، پورے گھر کا سدھار ہوگا. چند رشتہ داروں کو بلا کے بٹھا لو گے، ان کا بھی فائدہ ہوگا. اتنا بڑا فائدہ ہے. اگر کسی نے عمل کر لیا تو یہ آپ کے لیے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ ہو جائے گا. اور آپ قبر میں چلے جائیں گے، کسی نے عمل کر لیا، ہمارے کہنے سے، ہمارے بٹھانے سے، ہمارے بلانے سے ہم قبر میں ہوں گے، وہ عمل کرتا رہے گا، اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، ہمیں قبر میں پہنچتا رہے گا. سبحان اللہ. تو کتنے فائدے کا سودا ہی ہے. اس سودے کو چھوڑیں گے کہ کریں گے؟ بولو انشاءاللہ. اب تیسرے مہینے کی بات، عورتوں کے مخصوص مسائل. بیچاری شرم کی وجہ سے اپنے مسائل نہیں پوچھ پاتی اور پھر اس میں جب مسئلہ نہیں معلوم ہوتا تو غلطیوں کا شکار ہوتی ہیں. پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں اور مسائل ہے مخصوص طریقے کے. تو اس طریقے سے یہ مسائل گھر بیٹھے ہماری ماں بہن بیٹیوں کو سیکھنے کو مل جائیں گے. سبحان اللہ. اچھی بات ہے کہ نہیں؟ کتنا اچھا انتظام ہے ان لوگوں کا. اللہ انہیں سلامت رکھے. اور پھر دوسرے ہفتے میں زندگی گزارنے کے سنت طریقے. سبحان اللہ. بولو یار. ارے اگر ہماری زندگی سنت کے مطابق گزرنا شروع ہو جائے تو انشاءاللہ یہاں بھی بیڑا پار، وہاں بھی بیڑا پار. تو صاحب یہ بھی انتظام ہے. 1 ہفتہ یہ درس دیا جائے گا اور تیسرے ہفتے میں ٹی وی ویڈیو کا آپریشن انشاءاللہ الکریم. ہے نا؟ یہ آپریشن تو بہت ضروری ہے اور یہ آپریشن اپنی طرف سے تھوڑی کریں گے. ہمارے حضرت نے، ہمارے مرشد اجازت وارث علوم اعلیٰ حضرت علامہ الحاج الشاہ
تاج الشریعہ مفتی محمد اختر رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے پوری کتاب لکھ کر کے سنیوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما دی الحمدللہ۔ اسی روشنی میں وہ درس ہمیں اور آپ کو دیا جائے گا جماعت رضائے مصطفیٰ کے پلیٹ فارم سے۔ تو بتاؤ ان لوگوں نے بہت اچھا فیصلہ لیا ہے کہ نہیں لیا ہے؟ میں تو مبارکباد 100 بار، لاکھوں بار، کروڑوں بار مبارکباد ان سب کو، اور جو اس میں شامل ہیں ان کے بڑے، ان سب کو پیش کرتا ہوں الحمدللہ۔ اللہ ہمیں بھی دین و سنیت کے ایسے کام کرنے کے قابل بنائے اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب اتنی ساری باتیں میں نے آپ سے سنائی، تو آپ جڑیں گے کہ نہیں جڑیں گے؟ بولو۔ یہ 12 دسمبر سے شروع ہو رہا ہے اور یہ 3 مہینے چلے گا معاملہ جماعت رضائے مصطفیٰ کے پلیٹ فارم سے مرکز کی حمایت کے ساتھ۔ تو اس میں اب ایک چیز یہ ہے، اگر ہم کوئی چیز بالکل ہمیں فری میں مل جائے نا تو اس کی قدر بھی نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ یہاں حافظ صاحب کو بٹھا لیں، فری بچے آئیں، تو بھیجنا تو چھوڑیے، ماں یہ بھی نہیں دیکھے گی کہ وہ نیکر پہن کے جا رہا ہے کہ پاجامہ پہن کے جا رہا ہے۔ اور اگر کچھ پیسے باندھ دیے جائیں نا، اب برابر خیال رکھا جاتا ہے، اتنے پیسے جا رہے ہیں، تو نے کئے ورقے پڑھ لیے، اور بغیر پیسوں کے ماں بھی نہیں پوچھے گی، اللہ ماشاءاللہ باپ بھی نہیں پوچھے گا کہ کیا پڑھ کے آیا ہے۔ تو اس لیے تھوڑا سا اس میں آپ کا مالی تعاون بھی پیش ہوگا، سبحان اللہ۔ اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہوگی کہ بھائی جہاں اچھے اچھے لوگ اتنا کام کر رہے ہیں، چند پیسے ہمارے بھی جماعت رضائے مصطفیٰ کے زیر اہتمام ہونے والے دینی کاموں میں لگ جائیں اور اچھوں کے صدقے میں ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ تو اس کے لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ بہت بڑی فیس رکھی ہے، 500 روپے یعنی پورے مہینے، 3 مہینے، سبحان اللہ۔ اب دیکھیے نا، تینوں مہینوں کے لیے صرف 500 روپے ادا کرنے ہوں گے، صرف 500 روپے۔ یہ صرف اس لیے رکھے ہیں اصل میں کہ آپ کی رحمت رہے، ورنہ آپ سوچئے کہ 500 روپے سے، وہ بھی 3 مہینے میں 150 پونے 200 روپے سے بھی درمیان یہ ہوئے، اس میں کیا آج ہوتا ہے؟ لیکن یہ صرف آپ کی رغبت کو قائم رکھنے کے لیے رکھا گیا ہے کہ بھائی 500 روپے بھرے ہیں نا، چلو وقت ہو گیا بیٹھ جائے، کم سے کم کچھ تو ہوش رہے گا۔ اور وقت کیا رکھا گیا ہے تقریباً؟ اچھا، عورتوں کے لیے الگ وقت ہے جی؟ اچھا دیکھیے نا، سبحان اللہ، کیا اچھا انتظام ہے ماشاءاللہ۔ اللہ سلامت رکھے، نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ بڑی فکر ہے دین و سنیت کی ان حضرات کو۔ دیکھیے نا، مردوں کے لیے 9:30 سے 8:30 سے 9:30 یہ مردوں کے لیے، اور عورتوں کے لیے جو معلمات پڑھائیں گی سکھائیں گی ان کا وقت 9:30 سے 10:30 رہے گا انشاءاللہ الکریم۔ وقت بھی کتنا اچھا ہے۔ ارے بھائی سب آفس سے اپنی دکانوں سے بھی تقریباً لوگ آ ہی جاتے ہیں گھر پہ، اور پھر ٹھنڈی کے دنوں میں تو نماز سے بھی فارغ ہو جاتے ہیں انسان۔ 8 بجے کی جماعتیں چل رہی ہیں، کہیں اس سے بھی کم، نماز پڑھی، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے، بچوں کو ساتھ لے کے علم دین کی مجلس گھر میں سج گئی، مسائل بھی سیکھ رہے ہیں اور علم دین کی مجلس کی برکتیں بھی مل رہی ہیں، سبحان اللہ۔ تو جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میں امید رکھوں گا، بہت پر امید ہوں میں کہ انشاءاللہ ہمارے ماں بہن بیٹیاں بھی، ہمارے بھائی نوجوان بچے بوڑھے سب جماعت رضائے مصطفیٰ کے پلیٹ فارم سے اٹھنے والی اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور زیادہ سے زیادہ ہمیں جڑنا بھی ہے، اور زیادہ سے زیادہ 12 دسمبر کی تاریخ اب زیادہ دور نہیں ہے، جب تک ہمیں اس کی تشہیر بھی کرنا ہے، دوسروں کو بتانا بھی ہے کہ بھئی ایسا ایسا جماعت رضائے مصطفیٰ کے پلیٹ فارم سے مفتیان کرام کی سرپرستی میں اتنا بہتر انتظام ہوا ہے۔ اس موقع کو غنیمت جانو اور چھوڑو مت، بلکہ لپک کر آگے بڑھ کر اس میں حصہ لینے کی کوشش کرو۔ تو انشاءاللہ الکریم ہم سب اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ دیکھو ضرورت سب کو ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم تقریر کر رہے ہیں تو ہمارے گھر میں ضرورت نہیں، سب میں ضرورت ہے۔ خود میں اپنے آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ہم پہلے جوڑیں گے انشاءاللہ الکریم، ہے نا؟ فقیر کا نام رکھا جائے اس میں، ہے نا؟ یہ آپ کا بہت اچھا اقدام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو
دنیا آخرت کی کامیابیوں سے مالا مال فرمائے، اور آپ اچھوں کا صدقہ اللہ مجھ گناہگار اور تمام حاضرین بزم کو عطا فرمائے۔ بار بار ہزاروں بار علم دین کی مجلس میں اللہ شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر مجھ سے دوران گفتگو کسی طرح کی کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی